وتتربات شرقا شعر بوزار وكامنا ساخ رند جگان اشتت و شدرا و سلامت باتت امروز بهار باتت گم گڑتی مگد داتت شرپنده مرچی میں سرحالت فصاحت و بلاغتی باز پررزشت یک سرحالی و زبان و لفظان کو اگو ہم گرنچی ہمیں مردما شبار وزانگ لگید و تی سرحال نیم گر اوگا چه پیسر مشورہ ہی بوشن کی آگا شما میں چینل انگتا سبسکرائب نکتا تشاللہ ما سبسکرائب بکنے وشی اگو تی دوستو سنگتا علمیہ شنگو تالان بکنے ہمیں وہ تی سرحال نیم گا کہ انچو کما پیسرہ گوشتگت فصاحت و بلاغت میں مرچی سرحال ہے دوستا فصاحت معنی ہو بزان وش بیانی وش گفتاری بلاغت معنی ہو بزان تیز بیانی من لفظاں کے تہا ہما زانشت کے وش گفتاری رہ بندانی ردا بھی ہما زانشت کے آئی تہا برز و بال آہیں در جگہ وش بیانی رہ بندانی زانشت بھی اگر میں فصاحت و بلاغت باروا گب جنے گوڑا فصاحت و بلاغت شاعری ہاترا دوہیں اجدری چیزیں زم فصاحت و بلاغت آگاں شاعر شاہ کمار مکن جی او آگاں شاہ کمار مکن تا شاعری چوتی اس نے زیبائی تاثیرہ عالی گوچا ازمی مزنیہ زبہر فصاحت رہبندہ گشتگیں شعر چا تنافر غرابت تعقید اوچا زحف تعلیفہ پلگار ما اشانی باروا شمارا بکشن کی تنافر غرابت تعقید اوچا زحف تعلیفہ کستے پلگار بوگے مانا چی تو شانی مانا چی او لفظ بلد انتہا ای چون شانی مانا نبشت اگر ما تنافرہ چاریں تنافر کستے اردو بزانت آئیے ایک دوسرے سے بھاگنا نفرت بیزاری نفرت کرنا منصف کے روبرو عزت حاصل کرنے کے لیے جگڑنا یا مقابلہ کرنا ایک اس نے ایک ویب سائٹ ہے ریختہ آئیا شما چارت کھنے وہ یہ معنی کس نے بشتا وہ شعر دو لفظ کے ڈھیکوار چونکہ چم منی عادتاً نو اسی تہا چم منی چم میں تہا چم میں گڈی لفظ ہم کہتے ہیں میم میں وہ منی ہے اور وڈی لفظ یا گال میم میں ادا کہتے دو میم کے ڈھیکوار گاہاں آہدہ تنافر ودی می صاحب آگا ما غرابت بچاریں اردو بزانتا یہ معنی و بزان عجیب و غریب ہونا دور کی اوڑی لانا عمومیت سے دور ندرت انوکھا پن اجنبی پن نامانوسیت یہ ہم کہتے ہیں ریختہ سرشونا معاشیہ وہ غرابت شعری گالبندی و شاعری تہا یک نزوری اگانشی مردوں بچاری غرابت انچی لفظانی کارمرز کنا کہ آپا وانو کا حاجنا اگمبن تو انچی جوڑش تو لفظانی کارمرزی کے آہانی بزانتانی شوازا وانو کا لفظ بلد ضرورت بزان انچی لفظی گالے کارمرز بودتا کہ آئیے مانا مردم سرپد مبن تو مردم کیسے برو تو ڈکشنری بھی پڑھتی ایک اپا کیسے پروفیسر انور جمال جنگائیں یہ کتابیں ادبی اصطلاحات نیشنل بک فاؤنڈیشن کیسے چھاپ کو تھا چارویں چھاپا یہ 2000 ہفتہ چھاپ شنگ بتا گو یہ تاقدیم 104 104 کیسے او امیر انگا آگا ما روین تعقید نیمگا گوڑا ما کیسے شیعہ کیسے چوشت کنی کہ گرا دینا پوشیدہ کہنا علم معنی لفظوں کا آگے پیچھے ہو جانا الفاظ کی نشست میں بے ترتیبی جس کی وجہ سے عبارت یا شعر سمجھنے میں دقت ہو گرا گانٹ بندش ادھر سے معنی جماؤ بستگی بندنا گرادار ہونا وہ امیر انگا کے استعمال تعلیف معنی نہیں مگا کیسے رویں کہ تعلیف کستے چیئے وہ آئیے گوڑا معنی کستے ہم گرا دینا گرنچ بندہ پوشیدہ بات کہنا وہ علم معنی رہتا لفظوں کا آگے پیچھے ہو جانا لفظوں کی نشست میں بے ترتیبی جس کی وجہ سے عبارت یا شعر سمجھنے میں دقت ہو بزاں مشکل بھی شعر ہم اگا مردوں بہ بکر بھی آئیے سرپدیا کم واحد بھی جن وہ تی سرحال نہیں مگر ہوئیں گوڑا
چارنگ کے فصاحت و بلاغت باروہ شمس الرحمن فاروقی کس نے اچھی ہوشی نوشتہ کند کہ جس طرح بلاغت ایک صورتحال ہے اسی طرح فصاحت بھی ایک صورت حالات ہے۔ فصاحت سے مراد یہ ہے کہ لفظ یا محاورے یا فکرے کو اس طرح بولا یا لکھا جائے جس طرح مستند اہل زبان لکھتے یا بولتے ہیں، لہٰذا فصاحت کا تصور زیادہ تر سماعی ہے۔ اس کی بنیاد روزمرہ اہل زبان سے ہے جو بدلتا بھی رہتا ہے، اس لیے فصاحت کے بارے میں کوئی دلیل لانا یا اصول قائم کرنا تقریباً ممکن ہے۔ جب ہائی لائٹ کریں تاکہ شما چارت بکن شدیس دیم طرح نوشتہ کا شمس الرحمن فاروقی کے فصاحت کا تصور بھی زمانے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے اور الفاظ بھی زمانے کے ساتھ فصیح یا غیر فصیح بنتے رہتے ہیں۔ یہ سوال اکثر اٹھایا گیا ہے کہ بلاغت فصاحت کے بغیر ممکن ہے؟ پرانے علماء کے خلاف ماضی قریب کے علماء نے جو زیادہ سختگیر تھے یہ کہا کہ فصاحت جزو بلاغت ہے اور بلاغت کی شرط ہی یہی ہے کہ مراد کلام کو دوسرے تک بشرط فصاحت پہنچانا، لیکن یہ نظریاتی اعتبار سے غلط ہے، کیونکہ اگر بلاغت اس صورت کا نام ہے اس میں الفاظ موقع محل اور معنی کے تقاضے کی مناسبت سے لائے جائیں تو ممکن ہے کہ ایسا کلام فصاحت کے مروجہ معیاروں پر پورا نہ اترے۔ لفظاں کے قواس و ذاتکاراں جتا جتا وڑو پیما کستے فصاحت و بلاغت گواری ماں ابری بلوچی کتابانی نیم کر رہے ہیں عہدہ چاریں کے 6 نوشتہ ہیں۔ ڈاکٹر رحیم مہر وہ ایک نوشتہ کی تھا یکروچی سیمیناری 8 مئی 2017 کے یونیورسٹی اپروبہ تھا پدا کتابی شکل آبی نوشتہ چاپنا گھتے تھا ملا فاضل زند و از مصر رحیم مہر نوشتہ کند آگوشت کے یہ خیال اند کہ شعر ازمی تپاسا فصاحت و بلاغت ہنرا کمک زیرا بیت فصاحت شعر اندرا گو لفظانی زیبائیں گچینا کار بزن فصیح شعر اما گو شک بیت کہ ادا انچے لفظ درچنا گو آرک بیت کہ مردم آئیے عشق نگو وانگا شر و جوان نماری شعر معنی ہنرکاری گو بلاغتا بندو بزن یک شعری اگا لفظانی جوانے گچینا گو فصیح بیت تا جوانے معنی سازی ہنر شعرہ بلیغ بلے شعر فصیح بوگ بلیغ بوگے نشانی نہیں اچھا کہ لفظانی گچینا شعر بگندے ظاہر یا شرری و زیبائی بدن بلے معنی ایساوا گوں اشیاء نہیں بعض برا زیباہی لفظانی استبوگا عوید ہم معنی شائگانی ودی نہیں بعض ایمی کا بلے شاعری بلیغ بوگ لفظانی جوانی ردو بندے ہمراہیہ لفظانی جوانی گچینا کو بندو شعر ظاہری و باطنی بزن لفظانی گچین معنی پہناتانی گشواریہ پس ذات کاران جتائیں زانشو علم عردہ چوشکے علم بیان علم معنی ہو علم بدی عربی گالے وشیے بزانت نایاب نوکن ہمیں رنگا ماں کس نے دیکھے کتاب یہ نہیں مگر روئیں کتاب مقدمت الکلام عروض و قافیہ آئیے نوشتہ کارند ڈاکٹر خورشید خاور آئیے تقدیم 246 نوشتہ کند یہ کتاب بزم تزئین ادب کراچیہ چاپوشن کو تک آگوشت کے بدی کے معنی اچھوتے اور نادر کے ہیں اور اس کے ذریعے کلام میں اچھوتا پن پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ کلام کی آرائش و زیبائش ہے، اس سے کلام کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور کلام مزین ہو جاتا ہے۔ اصطلاح میں بدی اس علم کا نام ہے جس میں صنائع معنوی لفظی بیان کی جاتی ہے اور یہ صنائع تزئین کلام کا باعث بنتی ہے۔ شرپندہ فصاحت و بلاغت جتا جتا بوگا حبید وط موتا اوارو ہم گرنچن دوئیں ہوربن تو یک ردوبند ٹہیرن فصاحت لفظی زیبائیانی ودی کنی نام ہے بلاغت شعر تہا معنی اسنا ودی یکیش کا چونکہ من بنداتا گشتگت کے بلاغت بزانت ولدی معنی ہو بزانت تیز زبانیت و مجازی بزانت یا معنی گپ
یا شیرات دگرا سرکنگا بود و کمالے برزی پدان کتا سرپوا. مردوں کے اندری رساں کے بود یہ محکم بھی آوتی گپ یا شیرات مردما ارزان یا سرکت. اوشی ایک شرط شتم کہ مردم کم چکم لبزاں وتی گپا دگرا سرکت بکن. یہ زانشتا بلاغت زانشت بزاں علم بلاغت کشن کیشی بارہ کے تہا بیان زانشت بدی زانشت یہ علم عروض و اشرد زانشت شمارک بد. عبدالمجید آئیے ایک لفظ بلد ڈکشنری جامع لغات نامہ ردوبند آتا کہا کہ اس نے لاہور ملک دین محمد اینڈ سنس کداری ہے یہ چاپشن کتب نوشتہ کن کہ خوش گفتاری شیریں کلامی خوش بیانی فصاحت بلوغ پختگی ایک علم جو اعلیٰ قسم کی خوش گفتاری سکھاتا ہے. اس کی تین شاخیں ہیں یعنی معنی، علم بیان، علم بدی. بلاغت باروا شبلی نعمانی ایک اس نے کشگن یہ کتاب موازن انیس و دبیر یہ تہا آئی کتاب تاقدیم پنجاب دو آئی کتاب عشرت پبلشنگ ہاؤس لاہور چاپشنگ کتب نوشتہ کن اوشت کے کلام مقتضائے حال کے موافق ہو اور کلام مقتضائے حال کے موافق ہو اور صحیح ہو. مقتضائے حال کے موافق ہونا ایسا جامع لفظ ہے جس میں بلاغت کی تمام انواع و اسالیب آ جاتے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ کتب معنی مثلاً مدخول اور ایزا وغیرہ میں بلاغت کی جو تشریح کی ہے اور اس کے جس قدر انواع و اقسام قرار دیے ہیں وہ نہایت جزوی اور معمولی بات ہے. ان تقریبات کی روح سے بلاغت اس کا نام ہے کہ مبتد اور جز کہاں مقدم لائی جائیں اور کہاں موقع، کہاں معرفہ ہو، کہاں نکرہ، کہاں مذکورہ ہو، کہاں محذوف، اسناد کہاں حقیقی ہو، کہاں مجازی، جملہ کہاں خبریہ ہو، کہاں انشائیہ. یہ ہم رشتیں گا دو رو میں کہاں وصل ہو اور کہاں فصل، کلام میں کس موقع پر اختصار. گویا بلاغت کا صرف اس قدر فرض ہے کہ جملے کے اجزاء کیا ہونے چاہیے اور ان اجزاء کی ترکیب کیا ہونی چاہیے. لیکن اگر عام طور پر پوچھا جائے کہ کس قسم کے مضامین کو کیوں ادا کرنا چاہیے، مثلا مدح، ذم، فخر، اجا، تہنیت، تعریف، شوق، محبت، ان مضامین میں سے ہر ایک کے ادا کرنے کے کیا کیا خاص پیرائے ہیں، ہر مضمون کا خاکہ کیوں قائم کرنا چاہیے. کسی قسم کے خیالات کسی خاص مضمون کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو موجودہ فن بلاغت اس کے متعلق کچھ رہبری نہیں کر سکتا، حالانکہ بلاغت کا اصلی تعلق مضامین سے ہے نہ کہ الفاظ سے. شرپندہ فصاحت بزاں وش گفتاری و وش بیانی لفظ گال بند یا گال رد انچو گوشک بند کہ آہاں زبان زان کارمرز کرن، زبان زان تاہاں کارمرز کرن بزاں آچا لفظ و گال جندے ارزش تو بساتا سرپدن فصاحت سے آدھی گیشتر کو اشکنک بزاں سمہائیں بزاں امی گشتگیں لفظ گوش دارو کے گوشاں چون کا. جب بندہ میں سرحال روان کا تیم تیری بارہ ما بیان زانشت علم بیان انتہائیے جتا جتا تکانی باروا گوشما گپتران کنے مرچیاں اترا ہمیچو وتی کستر سا خاموشا مکل بھی دیت تاؤ کے مراگشا پاکی ہا بندے میار باغ. ہسٹری میکر بلوچی.